أهلا سهلا مرحبا بك يا رمضان، أهلا سهلا مرحبا بك يا رمضان، حب خير ملأ فؤادي بالرضوان، أهلا سهلا مرحبا بك يا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظيم. محترم سامعین و ناظرین، درس قرآن کا آج پہلا دن ہے۔ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے۔ رمضان المبارک اور قرآن کریم کے درمیان بڑی مناسبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مبارک کو نزول قرآن کے لیے چنا ہے۔ اس مناسبت سے جہاں ہم اس مہینے میں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، فہم قرآن کے لیے بھی بھرپور کوشش ہونی چاہیے، اور اس مجلس کے قائم کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ امت تک قرآن کریم کے پیغام کو پہنچایا جائے۔ اس کے لیے ایسی آیتیں منتخب کی گئی جن میں اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ اپنے ایمان والے بندوں سے مخاطب ہیں اور اہل ایمان سے خطاب فرماتے ہیں، یعنی وہ آیتیں جن کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہے۔ ایسی بہت ساری آیتیں ہیں قرآن کریم میں۔ انشاءاللہ العزیز یہ ساری آیتوں کا تذکرہ مختصر تشریح اور تفسیر کے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ پہلی آیت جو پہلے ہی پارے کی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چند آداب سکھائے۔ قصہ یہ ہے کہ یہود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور آپ کے ارشادات کو غور سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ مکرر ارشاد اور دوبارہ ارشاد کے لیے یہ لفظ کہا کرتے تھے راعنا، جس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہماری رعایت کیجئے، ہمارا خیال کیجئے، لیکن اس کا ایک دوسرا مفہوم بھی ہوتا ہے، ہمارے چرواہے۔ اور عموماً ان کی نیت یہی ہوا کرتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمسخر ہو، استہزاء ہو، آپ کی شان مبارک میں گستاخی ہو۔ بعض صحابہ کرام راعنا کے ظاہری مفہوم کو دیکھتے ہوئے بھی کبھی اس کا تکلم فرما دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے منع فرما دیا کہ اے ایمان والو، تم راعنا مت کہا کرو، انظرنا کہا کرو، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ ہماری رعایت آپ کریں، آپ ہمارا لحاظ کریں۔ لیکن اس آیت میں امت کے لیے کئی سبق ہیں۔ ایک سبق تو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی طرح کی گستاخی اللہ تبارک و تعالی کو منظور نہیں، اور گستاخی کرنے والا ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی لیے
آخر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اس نیت سے جو لوگ رائنہ کا لفظ استعمال کرے جیسا کہ یہود کیا کرتے تھے، یہ گستاخی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں، اور گستاخی کرنے والا کافر ہے اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرات صحابہ کرام کو اسی لیے روک دیا گیا، حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہرگز گستاخی کی نیت نہیں تھی، لیکن ایک دوسرا سبق یہ بھی ملا کہ جس لفظ کے کئی معنی ہوں، کئی مفہوم ہو سکتے ہوں، بڑوں کی شان میں خصوصاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے ذو معنی لفظ استعمال نہیں کرنا ہے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں بے گستاخی نہ ہو جائے۔ اس آیت کریمہ سے ہم ایمان والوں کے لیے ایک سبق یہ بھی ہے کہ جو جدید الفاظ ہیں یا دشمنوں کے ایجاد کردہ الفاظ ہیں جن سے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مکمل ادب نہ ہوتا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل ادب ظاہر نہ ہوتا ہو، بلکہ اندیشہ ہو کہ کہیں اس دشمنوں کے ایجاد کردہ الفاظ سے کہیں شان مبارک میں گستاخی نہ ہو جائے، امت ایسے الفاظ سے اپنے آپ کو بچائے، اور بڑوں کی شان میں بھی ایسے الفاظ استعمال کرنے سے ہم بچیں جس میں کئی معنی کا احتمال ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس آیت کریمہ پر، مکمل قرآن کریم پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک دوسری آیت جو دوسرے پاری کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے استعانت کا حکم دیا ہے، اللہ سے مدد مانگو، اللہ ہی سے مدد مانگنا چاہیے۔ ہم روزانہ 5 وقت کی نماز میں اللہ کے سامنے یہ عہد کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب ایمان والا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ عہد کرتا ہے کہ اللہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ایمان والی کو چاہیے اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرے اور ہرگز غیر اللہ سے کسی موقع پر مدد نہ مانگے۔ اس طرح کے الفاظ جو بعض جاہلوں کے زبان پر آ جاتے ہیں، یا غوث المدد، یا علی المدد، یہ سب جملے وہ ہیں جن سے ایمان کے ختم ہو جانے کا، عقیدے کے بگڑ جانے کا قوی امکان ہے۔ ایسے عقیدوں سے، ایسے غلط الفاظ سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہی سے ہمیشہ ہم مدد مانگے، صبر کو اور نماز کو اس کے لیے وسیلہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، لوگوں اللہ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ آج کے موجودہ حالات میں یہ آیت بالکل منطبق ہو رہی ہے۔ آج جبکہ دشمنان اسلام کی بھرپور کوشش ہے، مسلمانوں کو ختم کرنے کی اور مٹانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، ہم ایسے موقع پر صبر کریں، صبر کا دامن ہرگز نہ چھوڑیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کا قصہ ایک جگہ ذکر فرمایا 9ویں پارے میں، کس قدر فرعون نے ظلم کیا تھا بنی اسرائیل پر، لیکن فرعون کو اس کے لشکر سمیت اللہ نے دریا میں غرق کیا، لیکن اس کے پیچھے راز کیا تھا، وہ بنی اسرائیل کا صبر تھا۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالی کی بات پوری ہو کر رہی ان کے صبر کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ صبر کا ایک مفہوم تو وہ ہے جو ہم اپنی اردو زبان میں سمجھتے ہیں، حالات پر، مصیبتوں پر، بیماریوں پر برداشت کرنا، لیکن شریعت کی زبان میں صبر کا مفہوم اور کشادہ ہے۔ گناہوں سے رکنا یہ بھی صبر ہے، عبادت پر اپنے آپ کو جمائے رکھنا یہ بھی صبر ہے۔ آج ہم گناہوں سے اپنے آپ کو روکیں، یہ بھی صبر ہے۔ عبادات اور طاعت کے اوپر اپنے آپ کو جمائے رکھیں، اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں یہ بھی صبر ہے، اور آج اس صبر کی بھی ضرورت ہے۔
اور یہ روزہ یہ بھی ایک طرح کا صبر ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر رمضان المبارک کو شہر الصبر کہا ہے. یہ صبر کا مہینہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیں گے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. نماز کا اہتمام ہو، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام ہو، کوئی فرض نماز ہماری نہ چھوٹے. ابلیس نے ایک سجدہ چھوڑا، کس قدر وہ ملعون ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دربار سے اس کو دھتکار دیا. آج ہم اندازہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے فرض سجدوں کو ہم چھوڑ رہے ہیں اور کتنے فرض نمازوں کو ہم چھوڑ رہے ہیں. فرائض کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بندہ نفل نمازوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے. یعنی ہر جگہ ہر موقع پر اللہ کی نصرت اور مدد اس بندے کے ساتھ ہو جاتی ہے نوافل کے اہتمام کی وجہ سے. صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگنا ہے. یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ کی معیت، اللہ کی نصرت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ ہم سب کو صبر کرنے والے بندوں میں شامل فرما دے. تیسری آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کے کھانے کا حکم دیا ہے. ایمان والو، کھاؤ پاکیزہ چیزوں کو جو ہم نے تم کو عطا کیا. اکل حلال بھی ایک فریضہ ہے. جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حلال کو طلب کرنا، حلال کو تلاش کرنا اور حلال کو کھانا یہ بھی فریضۃ من فرائض اللہ ہے. اس کا بھی اہتمام ہو. اکل حلال کا، حلال کھانے کا اور حلال کمانے کا ہم اپنی اولاد پر نقد اثر دیکھیں گے. اللہ اولاد کو صالح بنائیں گے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں گے. وہ ہر ایک متمنی ہے، خواہش رکھتا ہے ہماری اولاد صالح ہو، ہماری اولاد نیک ہو، ہماری اولاد ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. ہم اپنی اولاد کو حلال کھلانے کا اہتمام کریں، خود بھی حلال کھائیں. آخرت میں بھی بڑا خسارہ ہے حلال کھانے والوں کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر سی حدیث ہے، کل جسد نبت من سحت فالنار اولی بہ. جو بھی جسم حرام سے پلے بڑھے جہنم کے وہ زیادہ مستحق ہے. اللہ ہم سب کی حرام سے حفاظت فرمائے. اخیر میں اللہ نے بندوں کو شکر گزاری کا حکم دیا. واشکروا للہ. اللہ نے ایک جگہ شکایت فرمائی ہے، قلیل من عبادی الشکور. میرے بندوں میں شکر گزار بندے کم ہیں، شکر گزار کم ہیں. اور یہ حقیقت ہے آج ہمارے اندر ناشکری بڑھتی جا رہی ہے. ہر شخص دوسرے کے بنگلے کو دیکھتا ہے، دوسرے کے 2 ویلر اور 4 ویلر کو دیکھتا ہے، اپنی صحت کو نہیں دیکھتا ہے، دوسروں کی بیماری پر نظر نہیں جاتی. جس کے بنگلے کو دیکھ کر آج ہم ناشکری کر رہے ہیں، جس کے 2 ویلر اور 4 ویلر کو دیکھ کر ہم ناشکری کر رہے ہیں. یہ اللہ کی جانب سے کہیں کوئی پکڑ نہ آ جائے ہمارے اوپر. اللہ کا وعدہ ہے شکر کرو گے نعمت بڑھائیں گے. ناشکری کی ایک بڑی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان فرمائی کہ انسان دنیا کے سلسلے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے، اس لیے ناشکری پیدا ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا کہ تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھا کرو. تمہارے پاس اگر پختہ مکان ہے جھوپڑی والے کو دیکھو. جھوپڑی اللہ نے اگر تمہیں دی ہے، فٹ پاتھ پر رات گزارنے والوں کو دیکھو. اگر تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے سائیکل دی ہے تو اپنے سے نیچے پیدل والوں کو دیکھو کہ جن کے پاس وہ نہیں ہے، یا ایسے شخص کو دیکھو کہ جس کے پاس پاؤں بھی نہیں ہے چلنے کو. اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں. دنیا کے سلسلے میں ہمارے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا. اور یہ جان لیں شکر گزاری بھی عبادت ہے. اسی لیے آگے اللہ نے اس آیت کے ختم پر ارشاد فرمایا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. یقیناً ہم سب اسی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور شکر گزاری کر کے ہم اللہ کی عبادت کو بڑھا سکتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں، اللہ کی جانب سے نعمتوں میں
مزید اسباب اللہ تبارک و تعالی نعمتوں کے عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے ضرور ہم نعمت کو بڑھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تینوں آیتوں کے مفہوم پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب ہم ناظرین کرام سے رخصت ہوتے ہیں، آئندہ کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔